اردو لطیفے۔ استاد: کل تم اسکول کیوں نہیں آئے تھے؟ پپو: مجھے برڈ فلو ہو گیا تھا۔ استاد: لیکن یہ تو جانوروں کی بیماری ہے۔ پپو: تو آپ نے مجھے کہاں انسان چھوڑا ہے، ہر روز تو مرغا بنا دیتے ہیں۔ 3 قیدی اپنے آپ کو جیل کا سب سے پرانا قیدی ثابت کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ پہلے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب ٹرین نئی نئی ایجاد ہوئی۔ دوسرے قیدی نے کہا، میں اس وقت یہاں آیا تھا جب لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ تیسرا معصومیت سے بولا، یہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں؟ ایک سردار کے بیٹے نے اسکول میں سالانہ امتحان ٹاپ کیا۔ ٹیچر نے خوش ہو کر سردار کو اسکول میں بلایا اور کہا، آپ کا بیٹا بہت لائق اور ہوشیار ہے۔ اس نے امتحان میں پچھلے 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ گھر آ کر سردار نے بیٹے کو خوب پیٹا۔ بیوی نے پوچھا، کیوں مار رہے ہو بیٹے کو؟ سردار نے کہا، یہ نالائق گھر میں سامان توڑتا ہے اور آج اسکول میں بھی اسکول کا پچھلے 10 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ڈاکٹر وکیل سے، جناب، آپ کی ذرا سی غلطی سے انسان 2 فٹ اوپر جا سکتا ہے۔ وکیل ڈاکٹر سے، جناب، آپ کی ذرا سی غلطی سے انسان زمین کے 2 فٹ نیچے جا سکتا ہے۔ کسی شخص کو اتفاق سے ایک بڑا سرکاری عہدہ مل گیا۔ اس کے دوست احباب خوش ہو کر اسے مبارکباد دینے گئے، مگر اس نے کسی کو بھی پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا، تم کس لیے آئے ہو؟ اس آدمی نے جواب دیا، جناب، افسوس کے لیے حاضر ہوا ہوں، میں نے سنا ہے کہ آپ بالکل ہی اندھے ہو گئے ہیں۔ سردار کلاس میں پہلے نمبر پر آیا۔ استاد: پڑھ لکھ کر تم کیا بنو گے؟ سردار: بینک کا چوکیدار جناب۔ ایک مراسی بجھا ہوا سگریٹ پی رہا تھا۔ دوست: کیا کر رہے ہو؟ مراسی: سگریٹ پی رہا ہوں۔ دوست: لیکن یہ تو بجھا ہوا ہے۔ مراسی: سائلنٹ پر لگایا ہے۔ سردار کی بیوی بولی، سردار جی، آپ ہزاروں میں ایک ہیں۔ سردار نے اسے مار مار کر اس کا برا حال کر دیا اور پوچھا، باقی 999 کون ہیں؟ عرض کیا ہے، جس نے جلد بازی میں شادی کی اس نے زندگی کو بگاڑ لیا، اور جس نے سوچ سمجھ کر شادی کی اس نے کیا اکھاڑ لیا؟ میری نظر بھی کمال کی ہے، جس پر رکھتی ہوں اس کی منگنی ہو جاتی ہے۔ باپ: اداس کیوں بیٹھے ہو، کیا ہوا؟ پپو: آج ٹیچر نے مجھے کلاس سے باہر نکال دیا۔ باپ: تم نے ضرور کوئی شرارت کی ہوگی۔ پپو: نہیں ابو، میں تو چپ چاپ سو رہا تھا۔ زیادہ پڑھائی کا نقصان۔ سردار پورا دن پڑھنے کے بعد ہوٹل گیا۔ وہاں جا کر بھول گیا مینیو کیسے منگوائے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، یار، سلیبس لے کر آنا۔ میزبان: بھائی بلا تکلف بتائیں، آپ چائے لیں گے یا ٹھنڈا؟ مہمان: چائے کے تیار ہونے تک ٹھنڈا چلے گا۔ پپو دکاندار سے، مجھے خالی شیشی چاہیے۔ دکاندار: خالی شیشی تو 2 روپے کی ملے گی، اس میں کچھ ڈالو تو شیشے کی قیمت نہیں لی جائے گی۔ پپو: اچھا، تو اس میں پانی ڈال کر دے دو۔ سردار: یار، اگر نیند نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ دوسرا سردار: نیند کا انتظار کرنے سے بہتر ہے انسان سو ہی جائے۔ ایک آدمی حجام کی دکان پر گیا اور کہنے لگا، کیا آپ نے کبھی گدھے کی حجامت بنائی؟ حجام نے کہا، نہیں جناب، آج پہلا اتفاق ہے، آئیے آئیے، تشریف لائیے۔ بیٹا: ابا، مجھے باجا لا دو۔ سردار: نہیں، تم سب کو تنگ کرو گے۔ بیٹا: نہیں ابا، میں کسی کو تنگ نہیں کروں گا،
جب سب سو جائیں گے تب بجایا کروں گا۔ سردار: پھر ٹھیک ہے، لاتا ہوں۔ ایک سردار خودکشی کرنے لگا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ سردار: میری بیوی میرے دوست کے ساتھ بھاگ گئی اور میں اپنے دوست کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایک سردار کی بیوی گم ہو گئی۔ اس نے اخبار میں گمشدگی کی اطلاع یوں دی: میری بیوی پچھلے ہفتے کو گم ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے اطلاع دینے کی کوشش کی تو میں اسے جان سے مار دوں گا۔ سردار کے گھر میں چور گھس آیا اور پوچھا: سونا کہاں ہے؟ سردار نے کہا: بیٹھک میں جاؤ، وہاں چارپائی پڑی ہوگی، اس پر سو جاؤ۔ لڑکی: نہ چھیڑو لڑکیوں کو، پاپ ہوگا، کل تو بھی ایک حسینہ کا باپ ہوگا۔ لڑکا: خدا کرے تیری بات سچی ہو، جو مجھے پاپا کہے وہ تیری بچی ہو۔ دوران سفر ریل میں ایک آدمی نے دوسرے سے پوچھا: نماز کس طرف منہ کر کے پڑھوں؟ دوسرے نے کہا: جس طرف تمہارا سامان پڑا ہوا ہے۔ بیوی نے شوہر کے ہاتھ میں تسبیح دیکھ کر پوچھا: کیا پڑھ رہے ہو؟ شوہر نے کہا: آیت الکرسی پڑھتا ہوں پورا دن۔ بیوی نے کہا: آیت الکرسی تو اتنی بڑی ہے، پورا دن کیسے پڑھ لیتے ہو؟ شوہر نے کہا: آیت الکرسی تو بہت لمبی ہے، آتی بھی نہیں، اس لیے پورا دن کرسی کرسی پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک سردار بہت غریب تھا۔ ایک دن اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس نے بیوی سے کہا: بچوں کو نانی کے گھر بھیج دو، تم اپنے میکے چلی جاؤ اور میں اپنے سسرال چلا جاتا ہوں۔ بچے: آنٹی آنٹی، آپ کے شوہر کنویں میں گر پڑے ہیں۔ عورت: کوئی بات نہیں، میں نے فلٹر لگوایا ہوا ہے۔ بیوی شوہر سے: میں جب بھی آپ کو شادی سے پہلے کیے گئے آپ کے وعدے یاد دلاؤں تو آپ ہمیشہ اپنی کم تنخواہ کا رونا روتے ہیں۔ شادی سے پہلے کیا آپ کو اپنی تنخواہ کا علم نہیں تھا جو مجھ سے اتنے وعدے کیے؟ شوہر: تنخواہ کا تو مجھے پتا تھا، لیکن شادی ہو جائے گی اس کا یقین نہیں تھا۔ ایک پٹھان اپنا رشتہ دیکھنے گیا۔ گھر والوں نے دونوں کو اکیلا چھوڑ دیا۔ پٹھان: باپ جی، آپ لوگ کتنے بہن بھائی ہو؟ لڑکی بولی: پہلے 5 بہن بھائی تھے، اب 6 ہو گئے ہیں۔ شوہر: جان، سوچا تمہیں کال کر لوں، تم مجھے یاد کر رہی ہوگی۔ بیوی: اور جو صبح لڑائی ہوئی تھی وہ کیا؟ او فٹے منہ، تیرا نمبر مل گیا ہے۔